اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المؤمنون کے یہ 5ویں اور 6ٹھے رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی آیات سے سلسلہ کلام چل رہا تھا توحید اور آخرت کے حوالے سے، اسی حوالے سے مزید کچھ باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ فرمایا کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، کسی کو اولاد کے طور پر اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے۔ یہ انسانوں کی اور دوسری مخلوقات کی ہی ضرورت ہے کہ ان کے نسل آگے چلے اور ان کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرے خدا ہیں، یعنی یہ بھی ناممکن ہے، لغو ہے یہ بات کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہیں۔ اِذًا لَذَهَبَ، اگر ایسا ہوتا یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہوتے، لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ مختلف قوتوں کے، مختلف مخلوق کے مختلف خدا ہوتے اور پھر وہ آپس میں یکجا ہو کر اس طرح سے رہتے کہ یہ کائنات ایسے چلتی؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ جیسا کہ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، کہ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے لَفَسَدَتَا، تو اس میں ایک بگاڑ پیدا ہو، ایک فساد برپا رہتا، یہ کائنات اس طرح چل نہیں سکتی تھی ایک سے زیادہ خداؤں کی موجودگی میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر خدا اپنے خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک خدا دوسرے کے خلاف چڑھائی کرتا، اس کے خلاف نبرد آزما ہوتا، اپنی خدائی کو برتر رکھنے کے لیے ایک خدا دوسرے خدا پر چڑھ دوڑتا۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اما یصفون، ان سب باتوں سے جو لوگ ناحق باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادت، وہ تو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اور اللہ تو برتر ہے اس شرک سے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں کسی لحاظ سے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی سلطنت میں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرو اپنے رب سے کہ اللہ، اے میرے پروردگار، جس عذاب کی دھمکی ان کو دی گئی ہے، اگر اما ترینی، اگر میرے جیتے جی تو اسے لے آئے، میرے سامنے اگر وہ عذاب لے آئے جس عذاب سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین،
تو اے میرے پروردگار تم مجھے ظالم قوم میں شامل نہ کرنا۔ اب دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عذاب آنے والا تھا، بلکہ اللہ کا عذاب ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر ایک کو پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ لوگ جو مخالف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بار بار آپ کو تانا دیا کرتے تھے اس بات پر کہ جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں اسے لے کیوں نہیں آتے، اتنا عرصہ ہمارا گزر گیا ہے کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ تو یہ ان کو بار بار بات سمجھائی گئی کہ اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو یہ اس کی طرف سے تمہیں مہلت مل رہی ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، ورنہ اللہ کو عذاب لاتے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دیر نہیں لگتی۔ سابقہ قوموں پر کس طرح سے آئے ان کی مثال تمہارے سامنے موجود ہے۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے یہ دعا کیا کریں کہ اے پروردگار جس عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے اگر میری آنکھوں کے سامنے تو اس عذاب کو لے آئے تو مجھے بہرحال اس ظالم قوم سے دور رکھنا، اس سے محفوظ رکھنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ہی ان کے اوپر نازل کر دیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان پر عذاب نازل ہوتا۔ لیکن یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جب اپنی حکمت کے تحت مناسب سمجھتا ہے قوموں پر عذاب نازل کرتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس طرح سے دفع کرو جو بہترین طریقہ ہو۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ کسی بھی برائی کو دفع کرنے کے لیے یہ نہیں کہ اس سے بڑھ کر برائی ہم اختیار کریں، بلکہ اچھا انداز، اچھا طریقہ اختیار کریں، احسن طریقے کو پیش نظر رکھیں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں آپ سے متعلق، طرح طرح کی جو غلط باتیں یہ لوگ کرتے ہیں وہ سب ہمارے علم میں ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اور یہ دعا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے آگے جو آگے آ رہی ہے، وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیَاطِین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرو کہ میرے پروردگار تو مجھے شیطان کی اکساہٹوں سے محفوظ رکھ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کی اکساہٹوں سے۔ شیطان ہر وقت ہمارے اندر طرح طرح کی اکساہٹیں پیدا کرتا ہے، طرح طرح کی آرزویں، طرح طرح کی خواہشیں، طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیَاطِین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے، میرے قریب آئے۔ اپنے قریب آنے سے بھی، شیطانوں کے اپنے قریب آنے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ جائے گی، قَالَ، تو پھر وہ اس وقت کہے گا رب ارجعون، اے میرے پروردگار واپس بھیج دے مجھے، ایک دفعہ پھر موقع دے دے۔ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کروں اب جا کے دنیا میں، فیما ترکت، جسے میں چھوڑ آیا ہوں جس دنیا کو، اب تو مجھے ایک مرتبہ پھر بھیج دے اس دنیا میں تاکہ میں نیک اعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کل، ہرگز نہیں، یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے، یہ کوئی تماشا ہے بار بار بھیجنا۔ ایک ہی موقع ہے یہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے کہ وہ جیسے مرضی چاہے بسر کرے۔ دونوں راستے واضح کر دیے، دونوں کا انجام بتا دیا۔ تو جب یہ کافر لوگ جب ان پر موت طاری ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ آرزو کرتے ہیں کہ پروردگار ایک دفعہ ہمیں پھر اس دنیا میں بھیج دے جس کو چھوڑائے تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بس ایک بات ہے جو وہ کہتے ہیں، ورنہ اگر بھیج بھی دیا جائے تو پھر وہی کام کریں گے جو پہلے کیے۔ اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو ان کے آگے برزخ ہے اس دن تک کے لیے جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی انسان مرنے کے بعد قیامت تک، یعنی دوبارہ اٹھنے تک
جس کیفیت میں رہتا ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر شخص کا وہ دور کتنا ہے، 1000 سال کا ہے، 2000 سال کا ہے، کتنے ہزار سال کا ہے، کیا پتہ کب قیامت آتی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال وہ وقت جتنا بھی لمبا ہوگا وہ ایسے گزر جائے گا، جب اٹھے گا پوچھا جائے گا بتاؤ کتنا وقت اس کیفیت میں رہے ہو، تو وہ کہے گا 1 دن یا کچھ اس کا حصہ ہی رہا ہوں بس۔ تو اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا وہ محسوس ہوگا تمہیں۔ تو بہرحال اب تو تمہیں برزخ میں رہنا ہے اس دن تک کے لیے جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن کوئی کسی سے کچھ نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ جیسے کہ سورہ میں ایک جگہ فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن تو ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اپنی ماں سے بھی، اپنے باپ سے بھی، و صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، ہر ایک سے دور بھاگے گا۔ اور پھر یہ کہ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی فکر ہوگی، کسی دوسرے کا کوئی خیال کسی کو نہیں آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو فلا انصاب بینہم، تو پھر ان کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ یوم ولا یتساءلون، اور نہ ہی کوئی کسی کو پوچھے گا، کسی کا حال پوچھے گا، کسی کی کوئی مدد کر سکے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے وزن بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، پس یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے سے دوچار کیا۔ فی جہنم خالدون، اور پھر وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس دن سے بچنے کے لیے یہی مہلت ہے کہ اس دن کے برے انجام سے بچنے کے لیے اس دنیا میں اپنی ہم تیاری کریں، نیک اعمال کریں، اللہ کی ہدایت کو پیش نظر رکھیں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔